یورپ میں 1 کروڑ کے قریب ترک باشندوں کی آبادی جہاں ترکی کے لیے اہمیت کی حامل ہے، وہیں یورپی ممالک کے لیے یہ تعداد پریشان کن ہے، کیونکہ یورپ میں سب سے زیادہ ترک مسلمان ہی آباد ہیں، اور یورپ میں اسلام کے بڑھتے ہوئے رجحان اور بالخصوص ترک مسلمانوں کی اکثریت سے یورپ بہت زیادہ خوفزدہ ہے، کیونکہ یورپ یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ یہی ترکی ہے جو یورپ میں اسلام کی آمد کا ذریعہ بنا، اور یہی وہ خطہ ہے جہاں سے یورپ میں عیسائیت کو خطرات لاحق ہوئے، جبکہ دوسری طرف ترکی کے لیے بھی یورپ میں بسنے والے ترک عوام انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، جو ترکی کی سیاست و معیشت میں ہمیشہ فیصلہ کن کردار ادا کرتے ہیں۔ چنانچہ حالیہ صدارتی ریفرنڈم میں بھی ان ترک باشندوں کی رائے فیصلہ کن کردار کا باعث بنے گی۔ اسی وجہ سے ترک حکومت یورپ میں بسنے والے اپنے شہریوں کو صدارتی نظام سے متعارف کروانے میں مصروف ہے۔ واضح رہے کہ ترک حکومت کا یہ خیال ہے کہ ترکی میں نیا صدارتی نظام ترکی کی سلامتی اور ترقی کے لیے بہت ضروری ہے، جو آئندہ فوجی انقلابات اور بیرونی مداخلت اور ایجنڈوں کو روکنے کا باعث بنے گا، جبکہ دوسری طرف یورپ ترکی میں نئے صدارتی نظام کو خلافت عثمانیہ کے احیاء کا ذریعہ قرار دے کر اس سے سخت پریشان نظر آ رہا ہے، جس کا اظہار نیو یارک ٹائمز سمیت یورپی میڈیا میں مسلسل کیا جا رہا ہے۔ بس یہی وہ پریشانی ہے کہ جس کی وجہ سے جرمنی اور ہالینڈ سمیت دیگر یورپی ممالک نے اپنے ہاں ترکی کو مہم چلانے سے روک دیا ہے۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو ترکی اور یورپ کی کشمکش بہت پرانی ہے۔ ماضی میں بھی نہ صرف یہ دونوں طاقتیں ایک دوسرے کے مقابل رہی ہیں، بلکہ آج بھی یہ دونوں طاقتیں اپنی ماضی کی کشمکش کو نہیں بلا سکی ہیں، کیونکہ ترک عوام یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ خلافت عثمانیہ کے سقوط میں یورپ نے کس طرح ان کے پیٹھ میں خنجر گھونپا تھا، جبکہ یورپ آج بھی اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ یورپ کی معیشت اور ترقی کے لیے ترکی کے ساتھ یورپ کے بہترین تعلقات کا ہونا نہایت ضروری ہے، کیونکہ ایشیا تک رسائی کا یہی بہترین راستہ ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود یورپ کے لیے اصل پریشانی ترکی کے اسلام کی طرف بڑھتے ہوئے اقدامات ہیں۔ اسی وجہ سے یورپ کا یہ خیال ہے کہ ترکی میں آنے والا نیا صدارتی نظام اسلام پسندوں کے اقدامات کو مہمیز دے گا، کیونکہ صدر طیب اردگان کے بارے میں یورپ سمیت دنیا بھر میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ وہ اسلام پسند حکمران ہیں، جنہوں نے جمہوریت اور سیکولرزم کے راستے سے ہی نہ صرف مصطفیٰ کمال اتاترک کی رکھی گئی سیکولر بنیادوں کو مٹا کر رکھ دیا ہے، بلکہ اسلامی شاعر کو بھی جمہوریت کی آڑ میں بحال کر دیا ہے۔ پس اسلامائزیشن کی ان کوششوں سے جہاں یورپ پریشان ہے، وہاں ترک عوام ان کوششوں کی بھرپور حمایت کر رہی ہیں۔ اسی وجہ سے ترک عوام 2003 سے اب تک طیب اردگان پر مسلسل اعتماد کرتے آ رہے ہیں، جبکہ اب یہ حقیقت مزید واضح نظر آ رہی ہے کہ دینی نقطہ نظر سے جن فیصلوں کے لیے طیب اردگان کو سال ہا سال انتظار کرنا پڑا، صدارتی نظام لاگو ہونے کے بعد اب شاید اتنا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ نئے نظام میں صدر کے پاس فیصلہ سازی کا بھرپور اختیار ہوگا۔ پس یورپ اسی نظام سے بے چین ہے، اور اس کی بے چینی مزید اس وقت بڑھ جائے گی جب صدارتی ریفرنڈم کا فیصلہ طیب اردگان کے حق میں آئے گا۔ اخوت و محبت کا علم بردار وصال اردو